حی القیوم پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے، ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے، دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، اے اللہ کے محبوب قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ نہ آتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا، آپ نہ آتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا، تجھ پہ قربان میری جان اے ربیع الاول، تجھ پہ قربان میری جان اے ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، رسول پاک کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، رسول پاک کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے، ارے میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، نعت نبی کہنا کوئی، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس مقدس ہستی کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھ سکیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیگت بیز، رسول پاک کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے، ارے میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے نام لیوا ہے نبی پہ جان دے دیں گے، ارے میاں نبی کی جان ہماری جان سے بڑھ کر، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر کس کا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، خطبہ صدر کے اندر آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کتاب حکمت کی 3 مختلف مقامات سے سورۃ النحل سورہ نمبر 16 سے 3 آیات مبارکہ آیت نمبر 58 59 اور 60 کی تلاوت ہوئی، اور اس کے بعد سورہ نمبر 42 سورہ شورى سے آیت نمبر 49 اور 50 آپ حضرات کی خدمت میں اس کی تلاوت میں نے پیش کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخری پارے کے اندر سورۃ التکویر سورہ نمبر 81 وہاں سے آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کی سعادت اللہ جل شانہ نے نصیب فرمائی، اور اس کے علاوہ 2 فرامین مبارکہ فرامین معطرہ آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین مبارکہ، ایک سنن ماجہ سے اور مسند احمد سے آپ حضرات کی خدمت میں نے پیش کیے۔ یہ آیات مبارکہ اور یہ احادیث شریفہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم ترین پلر، جس پر ہمارے معاشرے کی بنیاد استوار ہے۔ عورت ذات چاہے وہ کسی بھی روپ کے اندر، ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو یا بیوی کے روپ میں ہو، ہر حال میں اس کی عزت، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہے، یہ جاننا آج کے مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس وقت یہ قرآن مجید نازل ہوا، قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی، اور آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین شفیع المسلمین حضور پاک علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر سے عورت کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا، کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے پہلے دور جاہلیت تھا، کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے پہلے لوگ اندھیروں میں تھے، کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے پہلے لوگ جہالت کے
گہرے گڑھے میں گرے ہوئے تھے. لیکن آج کا یہ زمانہ کہ جس کے اندر مسلمانوں نے قرآن مجید کو پشتوں کے پیچھے پھینکا، فرامین مبارکہ حضور پاک علیہ السلام کے نہ سیکھے نہ آگے اپنی اولادوں کو سکھائے. مشالیں اور روشنیاں گھر میں ہونے کے باوجود لوگ اپنے لیے خود سے انہوں نے ظلمات، تاریکیاں اور اندھیرے اپنے لیے پسند فرمائے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. بچی اور بچے کی شادی کرتے ہیں، اس کو دنیا کی ہر چیز، ہر سہولت دینے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں، لیکن اس کی دینی تربیت نہیں کرتے. تو وہی بچہ، وہی بچی زمانہ جاہلیت میں جو رسومات قرآن مجید ختم کرنے کے لیے نازل ہوا تھا، دوبارہ سے ہمارا معاشرہ انہی رسومات کے اندر ہے. کیوں؟ ہم نے تربیت نہیں کی، ہم نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ عورت کا بحیثیت ماں کیا مقام ہے، بحیثیت بہن کیا ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت بیوی اس کی کیا خدمت ہے، بحیثیت بیٹی اس کا شرف کتنا عظیم ہے. ہم نے خود بتایا نہیں ہے، تربیت نہیں کی. دل خون کے آنسو ہوتا ہے یہ واقعات سن کے کہ ہمارا معاشرہ زمانہ جاہلیت سے بھی بدتر معاشرے میں چلا گیا. روشنی ہونے کے باوجود ہم نے اندھیرے کو اپنے لیے پسند کیا ہے. ہدایت ہونے کے باوجود ہم نے گمراہی اور ضلالت خریدی. نور ہونے کے باوجود ہم نے ظلمت کو اپنے لیے پسند کیا، اس کا انتخاب کیا. اور آقا کریم سید المرسلین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین حضور پاک علیہ السلام جو روشنی لے کر کے آئے تھے اپنی امت کے لیے، اس امت کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے راتوں کی نیندیں حضور پاک علیہ السلام نے قربان فرمائی. اس امت کے لیے دعائیں کی اور اس امت کے لیے مانگا. دنیا کا کچھ نہیں مانگا، سارے خزانے حضور کے قدموں میں تھے. مانگا اس امت کے لیے رحمت مانگی، اس امت کے لیے نعمت مانگی، اس امت کے لیے شفقت مانگی اپنے رب کریم سے. اور آج یہ امت یہ صرف حضور کا نام لینے پر اکتفا کر رہی ہے. حضور کی سیرت، اسوہ نور، اسوہ حسنہ کدھر ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ 3 مقامات سورہ نحل کے اندر جس کی میں نے تلاوت کی ہے، سورہ شورا کے اندر 2 آیات مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور اسی طرح سے سورہ تکویر کے اندر 2 آیات. یہ آیات ہمارے لیے ایک اسوہ نور لے کر کے آئی. ہمارے اندر کمی اور خامی ہے کہ ہم بتا نہیں پائے، ہم سمجھ نہیں پائے، ہم قرآن مجید کے قریب نہیں آئے. رب العزت فرماتے ہیں کہ محبوب یہ زمانہ جاہلیت کہ جس میں ہم نے آپ کو روشنی اور نور دے کر کے بھیجا ہے، لوگوں کا کلچر کیا ہے، لوگ کرتے کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. کہ ان بدبختوں کو جب یہ خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اس پر عار محسوس کرتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، قوم سے چھپتا پھرتا ہے کہ لوگ آئیں گے اور مجھے خوشخبری دیں گے کہ تیرے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، تو یہ منہ چھپاتا پھرتا ہے. قوم اپنے دوستوں سے ملنا پسند نہیں کرتا. آج سے 1400 سال پہلے نازل ہونے والا قرآن مجید یہ منظر اور یہ نقشہ پیش کر رہا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ کے آج کے زمانے میں یہ نقشہ نہیں ہے. قرآن مجید صرف سابقہ قوموں کے قصے کہانیاں بتانے کے لیے اترا ہے، یہ بتانے کے لیے اترا ہے قرآن مجید بس کہ فلاں قوم کے لوگ بڑے بدبخت تھے، بڑے ظالم تھے، بڑے بے وقوف تھے، انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کی تکذیب کی، آسمانی تعلیمات کو انہوں نے جھٹلایا، تورات و انجیل کو انہوں نے جھٹلایا، تحریف کی، قرآن مجید کو انہوں نے جھٹلایا. کیا سابقہ اقوام کے قصے کہانیاں سنانے کے لیے قرآن مجید اترا ہے؟ آمدن نشستن گفتن برخاستن آئیں سنیں، تقریریں سنیں اور جائیں. کیا آج کے اس معاشرے میں بچی کے پیدا ہونے پر ناراضگی کا اظہار نہیں ہوتا؟
ایسے بدبخت ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے کیا کہ ہمارے معاشرے میں بیٹی کے پیدا ہونے پر عورت کو طلاقیں نہیں ہوتی؟ کیا اس کو تانے نہیں ملتے؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے باشعور گھرانوں میں بچیاں سسکتی ہیں پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس وقت تو منہ دکھانے کے لیے تو تھوڑا بہت مٹھائی کا خوشی کا اہتمام ہو جاتا ہے کسی کے حوصلہ دینے کے اوپر. دوسری بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس عورت جس نے 8-9 ماہ تک اس بوجھ کو اٹھایا ہے، ہر لمحہ وہ تکلیف سے گزری ہے، اور اس کی کیا حالت اور کیا کیفیت ہوتی ہے. دونوں زچہ اور بچہ دونوں موت کے پاس سے گزرتے ہیں، اور اس کے بعد جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک اور بیٹی ہوئی ہے، اور اب اس کے اہل خانہ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے، تو سوچیں کہ اس پر کیا قیامت گزرتی ہے. کیا بیٹی کی پیدائش کے اندر عورت کا کوئی قصور ہے؟ 1% بھی. کیا اس کا کوئی قصور ہے اس کے اندر؟ ہرگز اس کا کوئی قصور نہیں ہے نا، اس کا کوئی اس کے اندر بالکل بھی اس کا کوئی کردار ہی نہیں. لیکن اس کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. مسلمان ہے یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. ابھی کوئی شخص کہے میں قرآن کو نہیں مانتا، کوئی شخص ہلکی سی بھی کسی شاعر اسلام کی توہین کا مرتکب ہو جائے، یہی لوگ آج سینے چڑھائیں گے، صرف قتل و قتال نہیں، جلانے تک چلے جائیں گے. حالانکہ جلانے کا عذاب صرف اللہ کی صفت ہے، مخلوق کو جلانے کا عذاب نہیں دے سکتی، حرام ہے. کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گے، اتنے جذباتی. نام لینا ہے اللہ کا بھی، اللہ کے محبوب کا بھی، قرآن کا بھی، لیکن ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار، وہ نفس کے اوپر گرا ہو جاتا ہے، وہ نفس کے اوپر بھاری پڑتا ہے. وضع میں تم نصارہ ہو، تمدن میں ہنود، تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. ہر کوئی مست میں یہ ذوق تن آسانی ہے. یہ تو ہار ہے مسلمانوں کا، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. کیا جب پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا اس کے اندر قرآن مجید داخل نہیں ہے؟ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ محمد الرسول اللہ کے اندر کیا حدیث پاک داخل نہیں ہے؟ کیا حضور کا اسوہ نور اور احادیث رسول اللہ اس کے اندر داخل نہیں ہے؟ یہ کام تو ابلیس نے بھی کیا تھا. وہ مانتا تھا اللہ کو، وہ مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ اللہ کو مانا، اللہ کی نہیں مانی اس نے. اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے، اللہ کی ماننی بھی ضروری ہے. اللہ کے محبوب کو بھی ماننا ضروری ہے، اللہ کے محبوب کی ماننی بھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فالٹ ہے صرف کا اور کی کے بیچ میں ہم پھنسے ہوئے. کو پہ تو ہم آمادہ ہیں پر کی پر آمادہ نہیں ہیں، ان کی ماننے پر تیار نہیں ہیں. رب العزت نے پورا نقشہ کھینچا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ یہ بدبخت لوگ ہیں، ان کو جب بیٹی کے پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ اور زرد ہو جاتا ہے، اور پھر قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے. کہیں ایسا نہ کوئی شخص آ کے مجھے کہے تیرے یہاں بیٹی ہوئی. 4 ماہ کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس پہ جان پڑ جاتی ہے، نفخہ پڑ جاتا ہے. یہ تو بدبخت ہے جس نے سب کے سامنے گولیاں مار دی. جو چھپ چھپا کے جو لوگ قتل کرتے ہیں ان کا حساب نہیں ہوگا، ان کا حساب نہیں ہوگا. اللہ نے جب اس میں جان ڈال دی ہے تو اب یہ اللہ کی مشیت ہے جس سے تم ٹکر لینے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ فرماتا سورۃ تکویر کے اندر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. پوری انسانیت ہے، پوری انسانیت. ابھی زمین کو کم کیا جا رہا ہے اس وقت نا، زمین کو
کم کیا جا رہا ہے. سورہ یوسف کی آخری آیات ہے اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. ابھی زمین کو کیا کیا جا رہا ہے؟ کم کیا جا رہا ہے. سورہ رعد کی آخری آیات. اللہ رب العزت اس زمین کو پھیلا دیں گے. جتنے انسان ہیں جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخر کریم علیہ السلام کے آخری امتی تک سب دوبارہ اٹھیں. اب ظاہر ہے کہ جو کرنٹ زمین کا سرفس ہے، جس کی ورتھ ہے، اس کے اوپر تو ساری انسانیت پوری نہیں آ سکتی. تو زمین پھیلے گی، سارے کے سارے انسان ہیں، ان کے اندر روح دوبارہ ڈال دی گئی ہے، وہ سارے زندہ ہیں. اتنا بڑا مجمع، اور اس میں اللہ رب العزت خطاب فرمائیں گے پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر کے اس بچی کے ساتھ کہ جس بچی کو اس کے والد نے قتل کر دیا ہوگا، اس کی جان لیا اس نے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی جانے والی بچی سے سوال کیا جائے گا. یہ اس وقت کا منظر ہے، اس وقت زندہ درگور کیا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اسی بچی سے سوال کیا جائے گا جس کو اس کے والد نے زندہ درگور کیا ہے. مراد یہ ہے کہ اس نے اس سے سانسیں چھینی ہے، اس کی زندگی چھینی ہے، اس سے جینے کا حق اس نے چھینا ہے. تو بچی سے سوال کیا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. مفسرین نے ایک سوال اٹھایا ہے. سوال یہ ہے کہ عدالت میں سوال تو مجرم سے ہوتا ہے. مجرم سے پوچھا جاتا ہے بتا کیا تو نے یہ جرم کیا ہے؟ کیا تھا تو کیوں کیا تھا؟ مجرم سے سوال ہوتا ہے. جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس سے سوال نہیں ہوتا. آج اللہ جل شانہ یہ قاعدہ چینج کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کئی سارے جواب بہت مفسرین اکرام رحمۃ اللہ نے دیے، لیکن ایک جواب سب سے شاندار سامنے آیا. سب سے شاندار جواب فرمایا کہ وہ ظالم، وہ درندہ، وہ ناپاک شخص جس نے اپنے ہاتھوں سے جگر کے ٹکڑے کو مسلا ہے، انسانیت کو اس نے زندہ درگور کیا ہے. اللہ رب العزت کی ذات اس سے ہم کلام ہی نہیں ہونا چاہتی کہ اس سے یہ بھی پوچھیں کہ تو نے یہ جرم کیوں کیا. وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اس کے ہم کلام. قیامت کے روز سب سے بڑی بدبختی جو قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے، قرآن مجید ہی کے اندر سورہ آل عمران، لا یکلمہم اللہ. بدبخت لوگ وہ ہوں گے جن سے اللہ کلام ہی نہیں فرمائے گا. لا یکلمہم. دنیا میں انسان کو جس سے نفرت ہوتی ہے اس کہتے ہیں یار میں کیسے کلام نہیں، ادھر سے بات نہیں. لا یکلمہم اللہ اس سے کلام کرنا ہی نہیں چاہتے. اور اس سے جواب کا جو دوسرا حصہ ہے فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت اس بچی بیچاری سے یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا بھر کے وہ سارے قاتل، وہ سارے بدبخت لوگ، وہ سارے بدقسمت باپ کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کی تربیت صحیح طرح سے نہیں کی. قتل صرف جسمانی قتل نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. قتل صرف جسمانی نہیں ہوتا، قتل روحانی بھی ہوتا ہے. بچے کو کھلایا پلایا تو ہے، ظاہری تعلیم بھی دے دی ہے، لیکن اچھا ادب نہیں سکھایا، اس کی حقوق ادا نہیں کیے، اچھی جگہ پہ اس کی شادی نہیں کی، اس کی باقی ضروریات پوری نہیں کی، اس کو اچھا ادب نہیں سکھایا. یہ روحانی قتل ہے. اس سے بھی سوال ہوگا، اس سے بھی پوچھا جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعین، تم سب کے سب نگہبان ہو، تم سب کے سب کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتی، اور تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں، تمہاری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بچیاں یہ گھر کی زینت ہوتی ہیں، گھر کی رونق ہوتی ہیں. باپ دن رات محنت کرتا ہے، اس کو کماتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. اب اس کے بعد اس کی آگے بھی ذمہ داریاں ہیں، اگر وہ نہیں نبھاتا تو یہ روحانی قتل ہے. اللہ رب العزت جب قیامت کے روز اس بچی سے پوچھ رہے ہیں تو ایسے سب لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے پوچھا جائے گا اس سے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اے بچی بتا، اے پاکیزہ روح بتا کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا تھا، حالانکہ وہ تو معصوم ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور پھر سوال یہاں پہ ایک اور بھی مفسرین نے اٹھایا ہے. سوال یہ ہے کہ جس جگہ پہ زندہ درگور کی جانے والی بچی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے سورۃ تکویر پارہ نمبر 30 کے اندر، اس سے پہلے حالات تو قیامت کے ہیں. سورہ شروع سے آپ پڑھیں اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج میلا ہو جائے گا، سورج سے اس کی روشنی چھین چکی ہے. یہ کب ہوگا؟ قیامت میں ہوگا. یہ قیامت کی نشانی ہے. واذا النجوم انکدرت،
ستارے بے نور ہو رہے ہیں، یہ کب ہوگا؟ قیامت کی علامت ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، زمین اور پہاڑوں کی جدائی ہو رہی ہے، یہ کب ہوگا؟ قیامت کی علامت ہے نا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جو حاملہ اونٹنیاں وہ اپنا حمل گرا دیں گی، یہ کب ہوگا؟ قیامت میں ہوگا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، درندے جنگلوں سے نکلیں گے، ان کو کہیں جانے کی راہ نہیں ملے گی کہ اب کیا ہے، زمین تو ہل رہی ہے، ہم کدھر جائیں؟ انسانوں کا کیا عالم ہوگا؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جو سمندر کا پانی ہے وہ ابلے گا، باہر کو آئے گا، اس کی جتنی تپش ہے وہ زمین کی سرفس میں وہ اوپر آئے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ ساری آیات کے اندر قیامت کا منظر ہے۔ اس کے اندر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کا تذکرہ کیسے بنتا ہے؟ مفسرین نے ربط جوڑا ہے، فرمایا جس طرح یہ ساری قیامت کی علامتیں ہیں، یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ظالم باپ کا جو سینہ ہے وہ سنگ دلی سے بھر جائے گا۔ جو اس کے سینے میں رب العزت نے جو اولاد کے لیے محبت رکھی ہے، جو تڑپ رکھی ہے، وہ ظالم اپنی ناکامی اور درندگی کی بنیاد پر اس تڑپ کو اندر سے ختم کر دے اور اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جائے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورہ شورى کے اندر رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا لوگوں سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو۔ یہ جتنے بعد کے مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، گھریلو جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے ہوں، اولاد کے والدین کے ساتھ ہوں، یا سسرال کے ہوں، بہو کے ساتھ ہوں، داماد کے ساتھ ہوں، بہن بھائیوں کے آپس میں ہوں، فرمایا کہ سب سے بڑا مسئلہ عقیدے کی خرابی ہے۔ جس کی خرابی ہے؟ عقیدے کی خرابی، اللہ پر توکل کی کمی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا سب سے پہلے یہ جان لو کہ زمین و آسمان میں بادشاہی سچے سونے رب کی ہے، جو ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اسی کی مشیت سے سارا کچھ، سارا نظام چل رہا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کسی کو عطا کرتا ہے، کسی کو چاہتا ہے کسی سے کوئی چیز چھین لیتا ہے۔ فرمایا کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اس میں کیا ہو؟ شر ہو۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے۔ فرمایا سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ، اس میں عورت کا اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء اناثا، فرمایا 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا، کبھی تو کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ رب العزت اس کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے، اناثا۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کبھی کسی کو رب العزت بیٹے ہی بیٹے دیتے ہیں، ذکور ذکر کی جمع ہے، مذکر، کبھی مادی اولاد کبھی نرینہ اولاد، ایک گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں، کسی گھر میں بیٹے ہی بیٹے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، فرمایا تیسرے نمبر پر رب العزت کیا فرماتے ہیں، کبھی او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کبھی اللہ جوڑے ملاتے ہیں، کبھی اللہ بیٹے بھی دیتے ہیں اور بیٹیاں بھی دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، چوتھے نمبر پر رکھا رب العزت نے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شخص کو عقیم ہی رکھتے ہیں، عقیم کہتے ہیں بانجھ کو، نہ بیٹے نہ بیٹیاں۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، فرمایا لوگوں بیٹیاں ہوں دل پہ کوئی بوجھ نہ لانا، بیٹے ہوں تو غرور اور تکبر میں نہ پڑنا، بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں، دونوں کے اخراجات سر پہ آ جائیں تو کوئی بوجھ محسوس نہ کرنا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، نہ بیٹے ہوں نہ بیٹیاں ہوں تو اپنے آپ کو کوئی بدبخت بدقسمت اور رحمت سے دور سمجھنے کی ضرورت پھر بھی نہیں ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، کیونکہ وہ ذات وہ جانتی ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، وہ علیم ذات ہے، وہ قدیر ذات ہے، وہ قدرت والا ہے، چاہے تو بیٹا دے چاہے تو بیٹیاں دے،
چاہے تو دونوں دے چاہے تو کچھ بھی نہ دے. ہر حال میں تم نے عقیدہ یہ رکھنا ہے کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. اگر تمہارا توکل اللہ پہ ہوگا تو تمہیں کوئی لڑائی کوئی غصہ نہیں آئے گا. پھر تمہیں جب تمہارا توکل اللہ پہ کمزور ہوگا اس وقت تم سوچو گے کہ میں تو یہ چاہتا تھا, میں تو یہ چاہتی تھی, لیکن ہوا یہ. اب شیطان بیچ میں آ جائے گا, اب وہ دور دور لے کے جائے گا, اب وہ ذہن میں 700 طرح کے جو ہے وہ خیالات ڈالے گا. آخر قریب علیہ السلام کے فرامین معطرہ کیا ہے؟ جامع صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں, اپنا ایمان تازہ کیجیے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت ہے فقیرہ, مانگنے والی تھی, آئی حضور پاک علیہ السلام کی در دولت پہ آئی. آقا کریم علیہ السلام کی ذات عالیہ وجود مسعود کے ساتھ گھر میں تشریف نہیں رکھتے. فرمایا کہ وہ آئی اور اس نے کچھ سوال کی. ومعها ابنتان لها, اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں, اس نے انگلیاں پکڑی ہوئی تھی, دونوں بیٹیاں. تسأل, مانگا اس نے. فلم تجد عندي شيئا, فرماتی ہے کہ میرے پاس گھر میں ایسی دنیا کی کوئی چیز دینے کے لیے نہیں تھی, غیر تمرات, سوائے اس کے کہ ایک کھجور تھی, کھجور میں نے اس کو دے دی. فاعطيتها, میں نے وہ کھجور ان کو دے دی. اجاها فقسمتها بين ابنتيها, اس عورت نے کیا کیا, اس کھجور کو چیرا, 2 ٹکڑے کیے, آدھی کھجور ایک بیٹی کو دے دی, آدھی کھجور دوسری بیٹی کو دے دی. ولم تأكل منها, خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا. ثم قامت, پھر وہ کھڑی ہوئی, فخرجت, چلی گئی. خود بھی بھوکی تھی, اس کے چہرے کے اوپر بھوک کے آثار نمایاں تھے, پتہ نہیں کب سے اس نے کھانا کھا رکھا تھا, لیکن اس نے اپنی اولاد کو ترجیح دی اور دونوں کو برابر برابر کھلایا. فرماتی ہیں کہ سارا دن اس منظر کا جو لطف تھا وہ میری آنکھوں میں سمایا رہا, اور میں دل کے اندر ایک عجیب سی ایک مٹھاس لے کے بیٹھی رہی کہ اولاد کے لیے اللہ رب العزت نے والدین کے اندر کیا چیز رکھی. سارا دن میں یہ لطف اٹھاتی رہی, اور میں آقا کریم سید المرسلین سراج منیر حضور پاک علیہ السلام کا انتظار کرتی رہی کہ آقا کریم علیہ السلام جب جلوہ افروز ہوں گے تو اس طرح ایک عورت گھر میں بیٹھتی کہ سارا دن میرا خامد آئے گا تو میں دل کی بات اس سے کروں گی, تو میں عرض کروں گی. آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو فرماتی میں نے عرض گزار ہوئی, یا رسول اللہ آج ایک منظر میں نے دیکھا, ایک عورت آئی تھی فقیرہ تھی, میں نے ایک کھجور دی, اس نے 2 حصوں میں تقسیم کی, خود کچھ نہیں کھایا, اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا, تو یہ منظر میری آنکھوں سے جاتا نہیں ہے. آخر کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میری امت کو بتا دینا, من ابتلی من هذه البنات بشیء, فرمایا کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کے حوالے سے آزمایا گیا, اس کے اوپر فقر آیا, فاقہ آیا, تنگی آئی, تکلیف آئی, اس نے خود محنت کی, اپنی بچیوں کے ہاتھ پہ ان کے سر پہ دست شفقت رکھا, ان کو کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی, اپنے حصے کا نوالہ بھی اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا. فرمایا کہ کن لہو سترم من النار او سترم من النار, یہی بیٹیاں قیامت کے روز جہنم کے آگے اس کے لیے آڑ بن جائیں, یہی بیٹیاں اس کے لیے کیا بن جائیں گی, آڑ بن جائیں گی. فرمایا من ولدت لہو ابنتہ, جس شخص کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی, ایک بیٹی, ابنتہ ایک بیٹی, فلم جائزہا, اس نے اس بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں دی, اور فرمایا ولم یہینہا, کبھی اس بیٹی کی توہین نہیں کی. توہین امیز جملے خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کبھی نہ بولے, عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں. جب بھی جگر گوشہ بطول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی لخت جگر جب بھی آیا کرتی تھی تو آقا کریم علیہ السلام اپنی کملی مبارک ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے, اور کھڑے ہو کے استقبال کیا کرتے تھے اپنی بیٹی. حیا کے ماتھے کی تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت میں راج زہرا. میرے دوستو آقا کریم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے اسوہ نور ہے. فرمایا کبھی بیٹی کو تکلیف نہیں دی, کبھی توہین نہیں کی اپنی بیٹی کی. فرمایا کہ ادخلہ اللہ الجنہ, اور فرمایا ولم یؤثر ولدہ علیہا, اور اپنے بیٹے کو بیٹی کے اوپر ترجیح نہیں دی. لوگ اپنے بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس نے میرے پاس رہنا ہے, میرا وارث بنے گا, بیٹی کسی اور کی طرف چلی جائے گی.
یہ سوچ کر کے ترجیح دیتے ہیں. فرمایا اس نے کبھی ترجیح نہیں دی, دونوں کا پاس رکھا ہے. فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اور دوسری حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جس شخص کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی, ان کو اچھا ادب سکھایا اور ان کی شادیاں کی, فرمایا کہ میں اور وہ کہاتین, جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں اس طرح جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. وہ شخص جنت میں میرے ساتھ. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں, فرمایا کہ ہاں وہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائے گا. ایک صحابی نے دیکھا کہ ابر رحمت برس رہا ہے اور در رحمت چل رہا ہے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ایک بیٹی ہو کسی کی, فرمایا کہ ہاں جس کی ایک بیٹی ہو اس نے اس کی اچھی تربیت کی, ادب سکھایا, اچھی جگہ پر اس کی شادی کی, فرمایا کہ وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے. میرے دوستو یہ مقام ہے جو دین اسلام بیٹیوں کو دیتا ہے. بیٹی اللہ کی رحمت ہے, بیٹا اللہ کی نعمت ہے. جو بھی مل جائے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. اور یاد رکھیں کہ لوگ بیٹے کے اوپر زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں, اور بیٹی کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو جیسے قرآن مجید نے فرمایا کہ چہرہ سیاہ ہوتا ہے, درد ہو جاتا ہے. خدا کے لیے کوئی ناشکری کا بول نہ بولیں, کوئی بے صبری کا بول نہ بولیں. یاد رکھیں بیٹا نعمت ہے, بیٹی رحمت ہے. نعمت کا حساب ہوگا, رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا. رحمت ملے اس کو بھی سینے سے لگائیں, نعمت ہو تو اس کی بھی قدر کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.